حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پرحیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ذی وجاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام کو اپنی والدہ ولیہ کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بے حد قلق ہوا اور عذر و حسد آپس میں چیمگویاں اور سرگوشیاں کرنے لگے. ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ لو صاحب اب تو آل اسرائیل میں بس یوسف ہی یوسف دکھائی دیں گے اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل و حقیقت ہی نہ رہے گی. خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا یوسف ایسے ایسے خواب دیکھے گا اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل لبھائے گا. اور بھولے باپ کو دیکھو کہ وہ بھی یوسف کے جھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن سن کر کس قدر اس کے عاشق اور اس کے گرویدہ ہوئے چلے جاتے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک نادان لڑکے کے ایسے اولوالعزم و ذیشان خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں. مگر انہیں تو یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے اور یہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف بالکل صادق اور سچا ہے. افسوس، اچھا پھر اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے. نہیں صاحب، ہم سے یوسف کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا اور دیکھتی آنکھوں یہ مکھی ہرگز نہیں نیلی جائے گی. یوسف اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لے یہ ناممکن ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور و حنیف ہو کر ہم جیسے اولوالعزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے. اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس اس وقت سب موجود ہیں مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ و عقل مند بھائی رویل نہیں ہیں کہ وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی یوسف کے یہ عجیب و غریب خواب سن کر مسرور ہوں. چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ جناب آپ بھی یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی رویل کے پاس پہنچے اور یوسف کے خواب کا حال اور اپنے سجدہ کرنے کا احوال رویل سے بیان کیا، جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ اس عقل مند کی زبان سے یہ نکلا، انی لأری وجہ المکذبین. کس طرح یوسف کو میں جھوٹا کہوں، عقل میری دنگ ہے حیران ہوں. وہ حسین و مجبی جھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے بھید اس میں بالیقین. کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائیو بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو. خواب مولا نے جو یہ سچا کیا، کیا چلے گی آپ کی میری بھلا. کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر و اعلیٰ نہیں. چاہے جس ادنا کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کو وہ ادنا کرے. منحرف تم اس کی قدرت سے نہ ہو بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو. رویل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مند کی مبارک رائے سن کر سب بھائی نہایت برہم ہوئے مگر بھائی شمعون جیسے ایک دو نے رویل کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قادر قیوم کا ایک کرشمۂ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا، کیا تعجب ہے جو یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں. مگر دوسرے بھائی ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے یوسف کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یعنی سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی بے شک یہ غلط خیالی ہے کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت و محبت کرتے ہیں جو ہم سب سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور افسوس ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور جھوٹے
بچوں کے اتنے گرویدہ اور شیدا ہو گئے ہیں جس کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ حضرت والد ماجد کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ غرض یہ کہ اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے، مگر کچھ بن نہ آئی، اور اس میدان و عداوت سے نکلنے اور یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آئی۔ بن نہیں آتی ہے، کچھ مجبور ہیں، باپ کے اقبال سے معدود ہیں، خوف سے کچھ باپ کا ہے کچھ ادب، دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں سب کے سب، پاس بیٹھے دیکھتے ہیں جب کبھی، سرخ ہو جاتے ہیں غصے میں سبھی، اب نہیں باقی رہی دل میں سہار، کیوں کریں یعقوب یوسف کو یہ پیار، وقت لیکن وہ ابھی آیا نہیں، ظاہراً ہوتے نہیں چیبر جبیں۔